أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اتنی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ دو ترجمے یہاں کیے گئے ہیں۔ ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ نماز جس جگہ پر پڑھی جاتی ہے ان جگہوں کے قریب نہ جاؤ۔ تو مراد ہوا مسجدیں، ایک حقیقی معنی میں نماز اور ایک مجازی معنی آ گئے مسجد کا۔ تشریح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس حالت میں کہ تم کیا ہو، نشے کی حالت میں ہو۔ یہ تو بات پہلے گزر چکی، شراب کی حرمت کی جو آیات تھی ان میں آ گئی تھی نا کہ یہ آیت اللہ نے نازل کی تھی۔ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ایک بات بس یہاں بتانی ہے کہ مفسرین نے اس کے ضمن میں لکھا ہے کہ نماز پڑھائی ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ یہ دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی، اور وہ جو لا تھا وہ اسے چھوڑ دیا انہوں نے نشے میں، اور نشے میں یہ کہا کہ اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، وانتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی اسی کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ آئندہ سے نماز ایسی حالت میں مت پڑھنا جب تم نشے میں ہو، نشہ اتر جائے پھر نماز پڑھو۔ اس بات کو لکھا تو بہت لوگوں نے، ابھی اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ لکھنے والوں نے کوئی جان بوجھ کے ایسی غلط بیانی سے کام لیا ہے، لیکن جتنے لوگوں نے لکھا ہے نا، یہ روایت آخر کار پہنچ جاتی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور آخر کار پہنچ جاتی ہے حدیث کی کتاب ہے مستدرک حاکم اس پہ، اور اس حدیث میں ایسا ایک راوی ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے چڑ تھی، نفرت تھی، بہت بات ہوئی ہے ایسی کوئی، لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے شراب پی اور نماز پڑھائی ہو، ہمیں اس بات کو ماننے میں تأمل ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنی بڑی شخصیت اور اتنا بڑا آدمی نہیں ہو سکتا کہ شراب پیو اور نماز پڑھائی ہو۔ یہ لوگ ایسے تھے جن لوگوں کی عقلیں بہت بلند تھیں، جن کے تزکیے اور پاکیزگی کا مقام بہت بڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ تھے، یہ لوگ کوئی چھوٹے چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے۔ ہمیں صرف اس بات پہ اتنا سا اشکال ہے کہ بات ضرور ہوئی ہے، اور جو دیگر کسی کا نام آتا ہے ان میں سے کوئی ہو سکتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ روایت جو ہے اسے ماننے میں اس وجہ سے تعامل ہے کہ اس میں ایک راوی ایسا ہے جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بدنام کرتا پھر خارجیوں میں سے تھا۔ اہل سنت دونوں طرف سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ خارجیوں کے ساتھ اور نہ رافضیوں کے ساتھ۔
وہ کہتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، ہمیں ان کا احترام ہر حال میں کرنا ہے، اور الیاذ باللہ نہ ہم انہیں ادھر لے جاتے ہیں کہ انہیں کافر استغفر اللہ کوئی ایسی بات کریں، اور نہ ادھر کہ انہیں خدائی کا درجہ دیں، جیسا احترام عزت ہے۔ تو اس بات کے ماننے میں تأمل ہے، اس لیے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میں سے کسی کو پڑھنے کا، تحقیق کا، ان چیزوں کا بعد میں موقع ملے تو اور علماء سے بھی پوچھ لیجیے، اوروں کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس بات کے ماننے میں تأمل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہاں نشے کی حالت میں نماز پڑھائی ہے کسی نے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اوروں کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، مگر کیا فائدہ ان کا ذکر کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز مت پڑھنا، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا، تم جان لو، ما تقولون، جو کچھ کہ تم کہتے ہو زبان سے، تمہیں پتہ چل جائے کہ زبان سے تم کیا چیز کہہ رہے ہو، جب تک تم سمجھنے نہ لگو اس وقت تک دیکھو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اسی طرح حدیث میں دوسری چیز بھی آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیند اتنی غالب ہو کہ پتہ ہی نہ چلے، کبھی کبھی ہوتا ہے آدمی کے ساتھ کہ نیند اتنی شدید ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سو جاؤ اور پھر اٹھ کے نماز پڑھو، ایسے نہ ہو کہ تم نماز میں اپنے آپ کو دعا دینے کی بجائے بد دعا دینے لگو۔ تو فقہا نے دونوں چیزوں کو اس پہ رکھا ہے کہ سکارا، نشہ اور نیند اگر اتنی شدید ہے، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھو، یا پھر یہ کہ ایسی صورت میں جب نشہ ہو تو تم مسجد نہ جاؤ، ولا، اور نہ ہی جنبن، جب تم جنبی ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، غسل تم پہ فرض ہے، مرد ہے یا عورت دونوں، اس صورت میں نماز نہ پڑھنا یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ یہ جو نماز ناپاکی کی حالت میں پڑھنا ہے نا، الیاذ باللہ کوئی ایسا ہو کہ لوگوں میں شرم ہے، اب ڈر ہے، اب کیا کرے، چلو اب لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پرواہ ہی نہ ہو کہ میں پاک ہوں یا نہیں ہوں، بڑے شدید گناہوں میں۔ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی، اس کو قبر کا عذاب جب شروع ہوا تو فرشتے آئے اور اس نے اللہ سے معافی مانگنی شروع کی، اور اللہ تعالی نے اس کے گناہ فرشتوں نے گنے اور اسے بتایا 100 حرکتیں ہیں تمہاری جو قبر کے عذاب کے لیے ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہا حتیٰ کہ 99 چیزیں خدا نے چھوڑ دیں اور اللہ نے معاف کیا، اور اللہ نے فرمایا یہ ایک چیز تو ایسی ہے جس پہ تمہیں پڑے گی مار، اور فرشتوں نے ایک اسے کوڑا لگایا اور اس کا جسم جل اٹھا پورا، اور قبر آگ سے بھر گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا یہ سزا کس چیز کی ہوئی؟ انہوں نے کہا 2 چیزوں کی، ایک تو تم ایسی جگہ سے گزرے جہاں ایک درد والا آدمی تھا، مجبور تھا، مظلوم تھا، تم اس کی مدد کر سکتے تھے اور تم نے اسے حقیر سمجھ کے اس کی مدد نہیں کی، اور ایک جو تم نے نماز پڑھ دی تھی اور تمہیں پتا تھا کہ تم ناپاک ہو، یہ 2 جرم تمہارے ایسے تھے، اس کی وجہ سے یہ ایک کوڑا پڑا۔ تو اس لیے پاکی ناپاکی ان چیزوں کو آدمی سوچے، اور کوئی غلطی ہو گئی یاد نہیں رہا کسی کو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن جان بوجھ کے اتنی دیدہ دلیری کہ خدا کا ذرا خیال نہ رہے، بہت بڑا گناہ۔ اللہ نے فرمایا ولا جنبن، اور جب غسل واجب ہو، عورت ہو یا مرد، وہ اس وقت نماز نہ پڑھیں، حتیٰ یہ دیکھیے اب یہاں پر آیت مشکل ہو جاتی ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ولا جنبن پہلے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں جس طرح مشکل ہو رہا ہے نا، شروع سے اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے جو کچھ کہ تم کہہ رہے ہو، ولا جنبن، اور نہ ہی جب تم پہ غسل واجب ہو، الا عابری سبیل، ہاں راستے میں گزرتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو۔
تو سمجھ میں نہیں آتی آیت. یہ تغتسلوا جو ہے نا بعد والا، یہ اصل میں پہلے لائیے، اور الا عابری سبیل کو بعد میں لے جائیے. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ولا، اور نہ ہی اس وقت نماز کے قریب جانا، جنبن، جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی غسل فرض ہو گیا. الا عابری سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. کچھ سمجھ نہیں آتا نا؟ تو اس لیے اس آیت کو یوں سمجھیے کہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تم زبان سے جو کچھ کہتے ہو اسے سمجھنا لو. ولا جنبن، اور نماز کے قریب نہ جانا. حتی تغتسلوا، جب تم پہ غسل واجب ہے یہاں تک کہ تم غسل کر لو. ٹھیک ہے. الا عابری سبیل، ہاں تم مسافر ہو تو پھر تمہارے لیے گنجائش ہے. گنجائش کس بات کی ہے؟ کیا نماز پڑھ لے؟ ہیں؟ یہ ہے نا چیز. اسی لیے وہ جو پیچھے ترجمہ کیا ہے نا، اب آئیے پہلی چیز پہ کہ وہاں نماز حقیقی معنی میں ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان والو نہ جانا مسجدوں میں اگر تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. ولا جنبن، اور جب تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو اس وقت بھی مسجدوں میں نہ جانا. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر کے پاک ہو جاؤ تو مسجد میں جا سکتے ہو. الا عابری سبیل، ہاں مگر تم مسافر ہو تو چاہے غسل نہیں بھی کیا تو بھی مسجد سے گزر سکتے ہو. مسجد کو کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے تو کر سکتے ہو. یہ کیا ہے حنفی فقہا میں سے بہت سنے اس کا ترجمہ. اور امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے مدارک میں یہ کہا ہے کہ فرض کیجئے کسی آدمی کو مسجد سے گزرنا ہی پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے گنجائش بہرحال اس آیت میں ہے، اور اپنے اختیار سے تو نہ گزرے، لیکن فرض کریں کہیں ایسا مشکل پیش آ ہی جاتی ہے تو یہ. اور جو کہتے ہیں کہ نماز میں حقیقی حالت میں، تو وہ یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ جانا نماز کے قریب جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے جو تم کہتے ہو. ولا جنبن، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھنی. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو. الا عابری سبیل، مگر راہ چلتے ہوئے اگر مسافر ہو، راستے میں غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر انتظار کرو اس وقت تک جب تک تمہیں پانی مل جائے. ایسے نہ ہو کہ اس حالت میں نماز پڑھ لو، ایسے نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. ایک اور بات، فرض کیجئے کہ کوئی آدمی سفر میں ہے اور واقعی جنابت کی حالت ہے، اب وہ کیا کرے؟ ایک بات غالباً رہ گئی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ کو بتائی تھی نماز کے بارے میں، آج نہیں بات کی. اچھا، یہ دیکھیے اسی سورت کی 29 نمبر جو آیت ہے نا، اس کو وہ بات یہاں بھی کام آئے گی. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پہلی آیت جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا کہ ایمان والو ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کرنا مگر یہ کہ تجارت کر رہے ہو اور باہمی رضامندی سے. اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرنا. ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تو تم پہ ہمیشہ ہی مہربان ہے. ٹھیک ہے. حدیث میں آتا ہے اس پہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے اور رات جہاں ٹھہرے تھے ان پہ غسل واجب ہو گیا، تو انہوں نے فجر کی نماز میں تیمم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا دی. اور کسی نے شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول عمر نے ہمیں نماز پڑھائی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس نے غسل کرنا تھا اور نہیں کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیشی ہو گئی، آپ نے پوچھا تو عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول ان سے پوچھیں اتنی شدید سردی تھی کہ اگر میں غسل کرتا تو مر جاتا، اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اور اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے تم. ابو داؤد میں آتا ہے کہ اور مسند احمد میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات یہ سن کے ہنسے اور پھر چپ ہو گئے اور ان کی نماز کو صحیح قرار دیا. اس لیے یہ حدیث، اور اب آ جائیے اس آیت پہ، اس کے متعلق فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو
سفر میں ایسی صورتحال پیش آ جائے اور غسل کے اسباب اور سامان نہیں ہیں یا ہیں تو اتنی شدید سردی ہے، حالت ایسی ہے کہ انسان غسل نہیں کر سکتا، تو وہ کہتے ہیں تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ہیں کیا؟ اچھا، تیمم کی بات آگے آ رہی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بحث اس پہ ہوئی ہے فقہا کی کہ وہ کہتے ہیں فرض کیجئے ایک آدمی کو یہ ضرورت ہے اور وہ اس ضرورت کو، اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ بھی پتا ہے کہ سردی اتنی شدید ہے کہ میں غسل نہیں کر سکوں گا. تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی خواہش کو ترجیح حاصل ہے، وہ اس کام کو کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھے تاکہ اللہ کے ساتھ عبادت، یکسوئی، خدا کے ساتھ تعلق، اس میں فرق نہ آئے. سمجھے؟ یہ فتویٰ بہت سے ایسے لوگوں پہ گراں گزرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بس بہت ہی بڑا گناہ کی بات ہو گئی. فتویٰ یہی دیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے دماغ کو جگہ پہ رکھے اور خام خواہ نہ اپنی نظر کو خراب کرے اور نہ دوسروں کے لیے پریشانی کا موجب غصے کا ہو، وہ اس فعل کو کر لے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یہ زیادہ صحیح. حتیٰ تغتسل. سمجھ آ گئی بھئی؟ آگے چلی. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، ایسا مرض جس میں پانی کا استعمال نقصان دے. بعض لوگوں کو زکام ہوتا ہے اور بعض لوگوں کو ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے. اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے اور گرم پانی سے کام چل جاتا ہے، گرم پانی کے اسباب سامان میسر ہیں، اس کے لیے بھی کوئی چھوٹ نہیں، وہ گرم پانی کر کے وضو کرے گا. اور فرض کر لیجئے کہ گرم پانی بھی نقصان دیتا ہے، غسل نہیں کر سکتا، وضو نہیں کر سکتا، تو پھر وہ انسان مریض ہے. وہ آدمی، بعض ہوتے ہیں نا زکام کی بیماری ہوتی ہے تو ٹھنڈا گرم کسی بھی پانی سے اگر وضو کریں گے، غسل کریں گے تو وہ سارا دن چھینکوں کا سلسلہ رہتا ہے، رات تک، اور طبیعت خراب ہو جاتی ہے. یہ چیزیں وہ لوگ اس میں مراد ہے مریض، یعنی جس کو بھی پانی نقصان دیتا ہے. سیدھی سی بات ہے. جیسے کوئی زخمی ہو گیا، شدید بخار ہو گیا اور چیزیں. او علی سفرن، یا تم سفر میں ہو. او جاء احد منکم، یا آئے ہیں تمہارے پاس تم میں سے. او علی سفرن، یا تم سفر میں ہو. سفر ایسا جس میں پانی میسر نہیں. سفر ایسا جس میں پانی بھی میسر ہے، گرم پانی میسر نہیں. گرم پانی بھی میسر ہے، نہا بھی سکتا ہے، لیکن اگر اس نے غسل کیا تو جن لوگوں کے گھر میں رہ رہا ہے وہ لوگ شکوک اور شبہات میں پڑ جائیں گے کہ بات یہ کیا ہے. یہ ساری صورتیں، یہ او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی آیا ہے، من الغائط، نشیب کی زمین میں سے. غائط کہتے ہیں پست زمین کو، جو زمین جھکی ہوئی ہو، اعلیٰ درجے کی زمین اور اس کے بعد کھائی ہے، نیچے کی زمین ہے، اس کو کہتے ہیں اصل میں غائط. لفظی ترجمہ تو یہ ہوا. اور معنی اس کا یہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں دنیا کی ہر زبان میں بیت الخلاء کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے وہی الفاظ یوز کرتے ہیں جن میں پردہ رہے، گندگی کا زیادہ پہلو نہ رہے. تو عرب جیسے ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ جنگل سے فارغ ہو کے آئے، اسی طرح یہاں پر یہ کہا جو نشیب کی زمین سے ہو جائے، تو مراد اپنی ضروری حوائج سے فارغ ہو کے آیا ہے. او لامستم النساء، یا کسی نے اپنی خواتین سے قائم کیے ہیں ازدواجی تعلقات. فلم تجدوا ماء، ان تمام صورتوں میں اگر وہ پانی نہیں پاتا، فتیمموا، تو اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے، صعیدن، زمین کے اوپر سے، طیبن، پاک جگہ سے. فامسحوا، سو تیمم کرو گے کیسے؟ مسح کرو بے وجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا. یہ تم نے مسح کرنا ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، اور اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے اور بے حد درگزر کرنے والا ہے. یہ وہ آیت ہے
جو آیت تیمم کہلاتی ہے، اور تیمم کا مطلب ہے کہ وضو نہیں کر سکتا کوئی آدمی، اب کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات یہ کہ تم مریض ہو. اس کے تفصیلی مسائل انشاءاللہ کل عرض کریں گے. ایک تو یہ کہ تم مریض ہو، یعنی ایسا مرض جس میں پانی نقصان دیتا ہو، یہ نہیں کہ بلڈ پریشر اور شوگر کے مریض ہو، سمجھے؟ ہاں کہ یہی لے لے کہ مجھے تو بلڈ پریشر ہے، میں تو ہمیشہ ہی مریض رہتا ہوں، اور چلو وضو کی بجائے صبح اٹھ کے تیمم کر لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اولا سفر، یا وہ سفر پہ ہو. سفر سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً سفر میں ہے اور غسل نہیں کر سکتا، وہ وجوہ جو آپ سے بتائی ہیں. یا اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنی ضروری حوائج سے فارغ ہو کر آیا ہے اور پانی میسر نہیں ہے. او لمستم النساء، یا بیویوں سے کسی سے تعلقات وہ قائم ہوئے اور پانی نہیں ہے. فلم تجدوا ماء، اور وہ پانی نہ پائے. پانی نہ پانے کی دو صورتیں، ایک تو حقیقتاً پانی نہ ہو، اور ایک یہ ہے کہ حقیقت میں پانی ہے حکمن نہیں ہے. حکمن یعنی وہ استعمال نہیں کر سکتا. پانی تو ہے لیکن مریض ہے تو یہ بھی نہ پانا ہی ہوگا نا، اس کے لیے تو برابر ہے پانی ہو یا نہ ہو. اسی طرح ٹھنڈا پانی ہے اور ٹھنڈا پانی وہ مر جائے گا غسل کرے گا تو اس کے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے. اللہ نے فرمایا اگر یہ ہو جائے تو تیممو، تیمم قصد کرو، ارادہ کرو. یما کا مطلب ہے ارادہ کرنا. اس سے حنفی فقہا نے دلیل لی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت شرط ہے، ارادہ کرنا فرض ہے، ضروری ہے، اور وضو میں نیت فرض نہیں ہے، سنت ہے. کیونکہ تیمم کا لفظ یہ بتاتا ہے، اور پھر اس کی تائید حدیث سے بھی ہوتی ہے، وگرنہ فقط لفظی ترجمے جو ہے نا لغت دیکھ کے تو پھر بات نہیں بنتی. لغت دیکھ کے تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اجا احد منکم من الغائط، اور تم میں سے کوئی نشیب کی زمین سے بھی ہوا آیا ہے، گھر کے سیکنڈ فلور سے نچلے فلور پہ چلا گیا تو آ کے وضو کر لے. اگر لغت پہ ہی مسئلے جائیں اور ڈکشنری دیکھ کے ہی قرآن پاک کے ترجمے کرنے ہیں تو پھر یہاں کیا ترجمہ بنے گا بھائی؟ ڈاؤن ٹاؤن. او جاء منکم من الغائط، تم میں سے جو بھی نیچے والی زمین سے ہو کے آیا ہے. اس لیے دیکھنا چاہیے لغت کی کوئی تصریح قابل قبول نہیں جب تک کہ اس کی بیک پہ وہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے نہ سمجھاؤ، کیونکہ وہ بھی تو لغت کے امام تھے نا. لغت سے آخر انہوں نے کیوں نہیں یہ بات سمجھ لی؟ اس لیے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء، پانی نہیں ملتا، فتیمموا، سو کیا کرو؟ قصد کرو، ارادہ کرو، نیت کرو. کس کی؟ صعیدن. صعید کہتے ہیں زمین کی اوپر کی سطح کو، زمین کے اوپر کا رخ، مٹی کو نہیں، سمجھے؟ زمین کے اوپر کا رخ، مٹی نہیں. تو تم تیمم کرو زمین کے اوپر کے رخ کا. اس کا مطلب ہے مٹی نہیں ہے، پتھر ہے، تو اس پہ تیمم کرو. اور یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی اور مالکیوں کی کہ وہ کہتے ہیں تیمم ہر اس چیز سے جائز ہے جو کائنڈ آف ارتھ، زمین کی جنس میں سے ہو. چونا ہے اور بیسیوں چیزیں ہیں، سرما ہے، جیالوجی والے جانتے ہوں گے یہ زیادہ. سرما ہے اور پتھر بھی تو کہہ رہا ہوں، وہ تو اس سے گزر گیا. آگے نہیں سیمنٹ ہے، کلے، نیچرل چیز. اور اس کی آسان بات فقہا نے لکھی ہے کہ آگ، عام آگ جو گھروں میں جلتی ہے، نہ اسے جلا سکے نہ پگھلا سکے. بس ہر وہ چیز جسے آگ جلا نہیں سکتی، پگھلا نہیں سکتی، عام نارمل کنڈیشنز میں، ان سب چیزوں پہ تیمم جائز ہے. سنگ مرمر لے لیا اور دھو کے اس کی ٹائل رکھ لی سفر میں ساتھ کہ کہیں تیمم کرنا پڑ جائے، کرے اس لیے کہ وہ صعیدن میں شامل ہے، زمین کے اوپر کا حصہ. اور مٹی تو ہے ہی ہے. اسی لیے اگر فرض کیجئے کسی آدمی کے پاس ایسی چادر ہے جس میں مٹی گرد ہے، یہ ٹیبل ہے مثلا، اس پہ گرد پڑی ہوئی ہے، اگر ہاتھ ماریں تو اس سے گرد اٹھتی ہے، تو وہ گرد اگر ہاتھوں پہ لگ جائے اس سے تیمم جائز ہے، کیونکہ وہ گرد پہ کر رہا ہے، اس پہ نہیں کر رہا. گرد کو ٹکنے کے لیے آخر کوئی جگہ چاہیے نا، ہوا میں تو نہیں ٹکے گی. تو وہ اس قالین پہ ہاتھ مارا تو گرد اٹھتی ہے اس سے، ٹھیک ہے.
تو اس گرد سے اس سے بھی تیمم جائز ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے پوٹلی بنا لی خالص مٹی ڈال کے اور اس کو کپڑے میں بند کر دیا اور اس پہ ہاتھ ماریں تو مٹی اٹھتی ہے، دھول اٹھتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اس پہ جائز ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ کپڑے پہ نہیں ہے، یہ تو تیمم اس مٹی پہ ہے. تو فتیمم ایک تو نیت ہو گئی، دوسری چیز ہو گئی مٹی یا زمین کی کوئی چیز، تیسری چیز ہو گئی طیباً، وہ پاک ہو، وہ ناپاک نہ ہو. اس لیے فرض کر لیں وہ زمین ناپاکی کے آثار نظر آ رہے ہیں تو اس ناپاکی سے تیمم نہیں ہوگا. پھر کیا کرو؟ فامسحوا بوجوہکم، اپنے چہروں کو اس مٹی سے مسح کرو، ایک وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی یا جو چیز بھی ہے اسے لے کر رکھ لے، ٹھیک ہے، اور اس پہ دونوں ہاتھ انگلیاں کھول کے، یاد رکھنا ایسے نہ انگلیاں بند ہو، انگلیاں کھول کے دونوں ہاتھ ایسے زور سے مارے، ایسے آگے لے جائے پھر پیچھے لے آئے. یہ سنت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. یہ دونوں ہاتھ ہیں، آگے لے جائے پیچھے لے آئے. گرد لگ گئی نا؟ اب اگر زیادہ گرد لگ گئی ہے مٹی تو دیکھو ایسے جھاڑ دے، الٹی طرف ہاتھوں کو کر کے. اس طرح جھاڑے گا تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی ہے نا. یہ سارے طریقے آپ دیکھ لیجئے تاکہ سنت کے مطابق بات ہو جائے. یوں ہاتھوں کو کیا، اس طرح جھاڑ لے، کیونکہ چہرے پر مٹی کوئی اچھی چیز نہیں. گرد جو زیادہ ہے ہاتھوں میں وہ اڑ جائے گی خود یا گر جائے گی. اور اس کے بعد اوپر سے شروع کرے چہرے کے اور نیچے تک لے آئے، سارے چہرے کو، آنکھیں، یہ اس کے کبے جو ہیں اور ناک اور نیچے کا یہ ناک کا حصہ اور مونچھیں، یہ سب کی سب یہ کرنی، پورا چہرہ. اور دوسری مرتبہ ہاتھ 2 ضربیں لگائے گا. دوسری مرتبہ پھر ہاتھ ایسے مارے، کھلے ہوئے آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے. اور یہ ہاتھ ہے نا الٹا، یہ سیدھا ہے نا، اس کو ایسے کرے، ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال لے اس کی، اور اس کو لے آئے ادھر تک پھیرتا ہوا، جدا نہ کرے، الگ نہ کرے، ٹھیک ہے. یہ پچھلے طرف کا بازو ہو گیا. اب اس کی سیدھی طرف کو یہاں لے آئے، یہ اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے. اور اب اس ہاتھ کو اس طرح سے لگا کے اور اس طرح لے جائے تو یہ سارا مسا پورا ہو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی؟ 2 ضربیں لگانی ہیں اور 2 ضربوں میں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے پہلے انہیں تھوڑا سا آگے گھسیٹے، پھر پیچھے لے آئے، اور چہرہ، اور پھر چہرے کے بعد دونوں ہاتھ ایسے. یہ تیمم ہو گیا اور بس. ٹھیک ہے، مسائل تو اس کے کل انشاءاللہ تفصیل سے کچھ عرض کر دیں گے. اور اس کا طریقہ اگر مزید ساری سنتیں، مستحبات اور ساری چیزیں اگر ایک ایک چیز دیکھنی ہو تو اس کے لیے رجوع کیجئے انٹرنیٹ سے. ٹھیک ہے، گوگل سے. ہاں، انٹرنیٹ بتائے گا کیسے تیمم کرتے ہیں. سوچے آدمی کہ یہ انٹرنیٹ سے کتنی تعلیم حاصل ہوتی ہے. استادوں سے نہ پڑھے، انٹرنیٹ سے پڑھے. یہ ایک عجیب مشکل پڑ گئی ہے. تو انٹرنیٹ کیسے بتائے گا کہ تیمم کیسے کرتے ہیں؟ ہاں، یہی ہو سکتا ہے. اب یہ سٹیپ رہ گیا ہے واقعی کہ ایک ویڈیو فلم بنا کے انٹرنیٹ پہ ڈال دیں کہ بھئی یہ یوں تیمم کیا کرو. اچھا، تو ارشاد فرمایا کہ دیکھو تیمم کرنا ہے اور وہ اس طرح سے، اور مٹی پانی دونوں صورتوں میں حقیقت میں ہے یا نہیں ہے، یعنی تم اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشتا ہوا. اللہ تعالی بخش دیتا ہے. یہ تیمم کی آیات نازل ہوئی تھیں حقیقتاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سفر میں تھیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہار سے 2 بڑی عجیب، بڑے بڑے عظیم حکم نکل آئے. ایک یہ تیمم کا، اور ایک وہ جو سورہ نور میں آتا ہے اس میں بھی ہار گم ہو گیا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں ہار گم ہوا تو میں نے عرض کیا کہ میرا ہار گم ہو گیا ہے. تو سارے قافلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا دو
روک لو اور ہار تلاش کرو۔ اب ہار کی تلاش میں سب نکل پڑے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے میری ران پہ ہی سر رکھ کے، اور فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر میں شور مچا کہ عصر کی نماز کا وقت چلا جائے گا، ہار تو مل نہیں رہا، پانی بھی نہیں ہے، اس سفر میں کریں کیا؟ تو اس بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کی اس بات چیت سے داخل ہوئے اور اندر دیکھا خیمے میں آ کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور غصہ تھا انہیں بڑا شدید۔ اب وہ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے زبان سے، تو انہوں نے کیا کیا، میں ان کی بیٹی تھی تو انہوں نے اپنے انگوٹھے سے زور زور سے میری پسلیوں میں انگوٹھا مارا اور اشارہ فرمایا کہ مطلب یہ کیا کر دیا ہے تم نے؟ وہ کہتی ہیں اتنی زور سے والد نے وہ انگوٹھا مجھے مارا کہ میں رو پڑی اور میرے آنسو گرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور وہ تشریف لے گئے، اور آنکھ کھلی اور وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مجھ سے پوچھا عائشہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا ایسی چیز ہو گئی، اور آپ نے فرمایا بلاؤ انہیں، اور لوگوں کو بلایا گیا اور آپ نے فرمایا مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دیا اور اللہ نے کہا پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، بڑے خوش تھے، اور انہوں نے کہا ابو بکر تمہارے گھرانے پہ خدا کی قسم جب بھی کوئی مصیبت آئی ہے نا تو وہی سے کم تو بات ہی نہیں ہوتی، وہی نازل ہوتی ہے تمہارے بارے میں۔ تو اس موقع پہ وہ آگے آیت نازل ہوئی ہے، یہ پھر آ رہی ہے آگے سورہ مائدہ میں۔ تو یہ اللہ تعالی نے تیمم جو ہے یہ اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں آیا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کا کیا کریں جو لوگ کہتے ہیں مسلمان ہی نہیں تھے، پھر پورے دین کو اکھیڑ دو بیچ میں سے، اگر یہ مسلمان نہیں تھے نا پھر کوئی بھی مسلمان نہیں تھا بھائی۔ اللہ نے فرمایا اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے تم پہ۔ تیمم کے مسائل انشاءاللہ کل کچھ عرض کریں گے۔